تو جی جی آپ کی ایک کتاب ہے الاستبصار ہوں کے اندر غالباً 2-3 روایات ہیں عاشورہ کے روزے کے حوالے سے۔ جی سر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو، صفحہ نمبر بتاؤ نا یکفر استفسار کا. ذنوب السنہ۔ استفسار کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ استفسار جلد صفحہ نمبر بتاؤ. چلو پڑھیں آپ حدیث پڑھیں. جی، تو اس میں لفظ یہ ہیں یکفر ذنوب السنہ، کہ اگر تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا 1 سال کے۔ ہوں ہوں پچھلے بھی جب بھی آپ سے مناظرہ کیا آپ بس کو ٹائم بات دیا نا، سنیں۔ جب یوں ہی ہم نہیں جیتنے لگتے ہیں نا ریاض، تو ان کا انٹرنیٹ کٹ جاتا ہے بھائی. آپ خلاف بات سلاس پہ ہی سنیں نہیں کرنا بھائی، ٹھیک ہے نا. شہر میں جانا ہے ٹھیک ہے، آپ نے نہیں وہ گاؤں کا یہ بہانہ نہیں کرنا. جس دن آپ نے باقاعدہ مناظرہ کرنا ہے نا، آپ نے شہر میں جانا ہے کسی کے گھر، وہاں سے آپ نے کسی مدرسے میں، وہاں سے آپ نے مناظرہ کرنا، اور زبردست انٹرنیٹ آپ کا کٹ گیا نا اس دفعہ، تو آپ ہار گئے بھائی مناظرہ، کیونکہ آپ نے ہمیشہ اوکے یہ ڈرامہ کیا اوکے ہمارے ساتھ. صحیح ہے. اوکے سر، ابھی کال آ گئی تھی سم کے اوپر، اس لیے وہ نا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا تو 3 حدیثیں ہیں جس میں یہ آیا کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھو تو تمہارے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ غالباً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، اور آگے 2 حدیثیں اور بھی ہیں، تو 3 حدیثیں اسی مفہوم کی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ جب آپ کی کتب میں یہ احادیث موجود ہے تو شیعہ علماء کس منہ سے پھر کہتے ہیں کہ محرم کا روزہ رکھنا جو ہے وہ گناہ ہے، بدعت ہے، جبکہ آپ کی اصول 4 کے اندر یہ چیز موجود ہے. ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ہمارے ہاں بعض احادیث تقیہ پہ صادر ہیں اور بعض احادیث جن پہ ہمارا عمل ہے، اور اہل بیت طاہرین آپ کے ہم بھی احادیث ہیں جو احادیث میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس پہ علماء نے اختلاف الحدیث ابن قتیبہ دینوری نے اختلاف حدیث کتاب لکھی ہے کہ احادیث میں اگر اختلاف ہے اس کو حل کیسے کیا جائے. احادیث میں اگر تعارض ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ اس صورت میں کیا کرنی چاہیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے اس کا حل بتایا. ایک منٹ میرے بھائی، میں آپ کو یہ ایک حدیث دکھانا چاہتا ہوں. ایک کہ صوم عاشورہ کے متعلق یہ الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء رابع ہے. یہاں پر ملاحظہ کریں، باب ہے کتاب الصیام میں صوم عرفہ و عاشورہ. یہاں پر کئی ایک احادیث ہیں. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا صوم یوم عاشورہ کے متعلق، فرمایا صوم متروک بنزول شہر رمضان والمتروک بدعہ. یہ رمضان کے نزول سے پہلے یہ ہوتا تھا، رمضان کے آنے کے بعد یہ جو ہے نسخ ہو گیا ہے، اور یہ متروک ہے اور یہ بدعت ہے. اچھا، پھر میں نے یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا، فأجابني بمثل ذلك عن أبيه ثم قال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بقتل الحسين بن علي صلوات اللہ علیہ. فرمایا کہ یہ وہ روزہ ہے جس کی نہ سنت ہے اور نہ قرآن میں اس کی کوئی آیت ہے، اور یہ بنی امیہ آل زیاد نے اس دن جشن منایا تھا، شکرانہ منایا تھا کہ اس دن ہم نے اپنے دشمن کا انتقام لیا ہے. آل رسول علیہ السلام سے انتقام لیا بنی امیہ نے، اس دن جشن منایا تھا. تو انہوں نے شروع کیا تھا کہ یہ اس دن روزہ رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اگر ان کے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ متروک ہے رمضان سے پہلے، تو اس میں تقیہ ہے، واضح طور پر پتہ چلتا ہے. کیونکہ امام جعفر وہی راوی جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی کوئی سنت ہی نہیں ہے، اور یہ آل زیاد کی سنت ہے. اچھا، تو مزید دیکھیں، سالت الرضا علیہ السلام عن صوم عاشورہ وما یقول الناس فیہ. میں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا صوم روز عاشورہ کے متعلق، اور لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ اس دن روزہ رکھنی چاہیے. فقال عن صوم ابن مرجانہ تسألنی. عبید اللہ ابن زیاد ابن مرجانہ لعنت اللہ علیہ اس کے روزے کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو. ذلك يوم صامه الادعیاء من آل زیاد لقتل الحسین علیہ السلام. دعی بولتے ہیں حرامی کو، حرام زادے آل زیاد کی جو حرام زادے، کیونکہ زیاد نے خود اعتراف کیا تھا. آپ کو پتہ ہے زیاد ابن ابی، اس نے معاویہ نے آپ کے مذہب میں وہ تو بڑا عظیم انسان ہے، آپ کو پتہ ہے نا زیاد کے ساتھ اس کی کہانی.
تو اس نے کیسے زیاد کا نسب اپنے سے ملحق کیا تھا؟ آپ نا جو بات ہوئی ہے اس کو نہ کریں، تو دوسری طرف مت بات یہ ہے، نکلیں۔ یہ تاریخ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، آپ کے کتب میں بری پڑی ہے، اس کی کوئی ڈیفنس نہیں ہے، دفاع نہیں ہے، کہ معاویہ نے شاہد لے کے آئے تھے نا کہ یہ زیاد میرا بھائی ہے، کیونکہ ابو سفیان نے اس کے ماں کے ساتھ غلط کام کیا تھا. یہ بہت بڑی تاریخی حقیقت ہے، کبھی چاہیں تو اس پہ گفتگو کریں ہم اور آپ. اس پہ ڈر بعد گیا میں وہ. گفتگو، آپ اس طرف مت نکلیں نا، تو جو بات فرمایا ہوئی کہ ہے بس سمپل اس کا امام جواب علیہ دیں۔ السلام نے جو ان کو حرامزادہ بولا ہے نا، داعی بولا ہے، تو اس کی وجہ ہے، تاریخی حقیقت ہے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں. اچھا، ذالک یوم صامہ الادعیاء من آل زیاد، آل زیاد کے حرامزادوں نے اس دن روزے رکھے. کیوں؟ لقتل الحسین علیہ السلام، نے عید منانے کے لیے، خوشی منانے کے، جشن منانے کے لیے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو اس دن قتل کیا. وَهُوَ يَوْمٌ يَتَشَاءَمُ بِهِ آلُ محمد علیہ السلام، اور یہ آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک مبارک دن نہیں ہے روز عاشور. آل محمد علیہ السلام کے لیے ایک دن ہے جو مصائب کا دن ہے، غم کا دن ہے، مبارک دن نہیں ہے، اور یہ مصائب کا دن ہے. وَيَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلام، اور یہ اہل اسلام کے لیے یہ شوم دن ہے، اور یہ مصائب کا دن ہے، اور بدیوں کا دن ہے. وَالْيَوْمُ الَّذِي يَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلام لَا يُصَامُ وَلَا يُتَبَرَّكُ بِهِ، بلی، اور جو دن اہل اسلام کے لیے، اسلام کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت کے لیے، قرآن کے لیے، وہ دن مصیبت کا دن ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اس دن کو مبارک نہیں قرار دیا جاتا. اچھا، وَيَوْمُ الْإِثْنَيْنِ نَحْسٌ قَبَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منڈے کا جو دن ہے، سوموار کا جو دن ہے، یہ بھی نحس دن ہے، کیونکہ اسی دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. وما اصیب آل محمد علیہ السلام الا فی یوم الاثنین، اور سب مصائب کا آغاز، اہل بیت علیہ السلام کے مصائب کا آغاز اسی دن ہوا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. فتشاءمنا به وتبرک به عدونا، اسی لیے روز اثنین جو ہے ہمارے ہاں مصیبت کا دن ہے، شوم دن ہے، نحس دن ہے، اور جماعت عمریہ کے لیے یہ مبارک دن ہے جی. ٹھیک ہے. ویوم عاشوراء قتل الحسین صلوات اللہ علیہ وتبرک به ابن مرجانہ، روز عاشوراء جو ہے امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اور ابن مرجانہ نے اس دن جشن منایا تھا، اس دن کو مبارک قرار دیا تھا. وتشاءم به آل محمد صلی اللہ علیہ فمن صامها، آل محمد علیہ السلام نے اس دن کو نحس دن قرار دیا، نہ کہ مبارک دن. فمن صامها او تبرک بهما لقی اللہ تبارک وتعالی ممسوخ القلب، اور جس دن جو شخص اس دن کو روزہ رکھے اور اس دن کو مبارک قرار دے، مغفرت کا دن قرار دے، تبرک کرے اس دن سے، اس دن کو مبارک دن قرار دے، تو وہ روز قیامت محشور ہوگا، جو اس کا دل جو ہے مسخ ہوا ہوگا. وَكَانَ حَشْرُهُ مَعَ الَّذِينَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَتَبَرُّكَ بِهِمْ، اور وہ کن کے ساتھ محشور ہوگا؟ انہی کے ساتھ محشور ہوگا جنہوں نے روز عاشور کو جشن قرار دیا. تو اس طرح بہت سارے احادیث ہمارے پاس یہاں پر، جن میں یہی ہے کہ روز سیام جو ہے روز عاشور کا، یہ جائز نہیں ہے شیعوں کے لیے. اچھا، جو حدیث آپ لے کے آئیں وہ تقیہ پہ صادر ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی سر بولا. اچھا بات سنیں، جی تکیے پر آپ کہہ رہے ہیں، تو کیا اس کے اندر موجود ہے کہ مولا علی نے تکیہ کیا، تکیتاً یہ ارشاد فرمایا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا نا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ حدیث امام جعفر صادق آپ علیہ نے السلام سے ہے. روایت پڑھی، اس سے آپ نے یہ کہا کہ یہ سنت نہیں ہے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں. اور نمبر دو، نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہادت کے دن اگر اس وہ کو رکھا جائے تو اس سے مراد جشن ہوگا، تو معاذ اللہ مولا علی کی جو شہادت مبارکہ ہے وہ 21 رمضان المبارک کی ہے، تو اس دن آپ بھی وہ روزہ تو پہلے رکھتے سے ہیں، ہم بھی واجب تھا روزہ نا. رکھتے ہیں. تو کیا روزہ اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اس دن خوشی بنائی جاتی ہے؟ وہ روزہ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے نہیں، وہ تو روزہ تو پہلے سے تھا، روزہ اس دن پہلے سے تھا. تو ایک یہ عاشوراء کا منٹ. روزہ بھی پہلے سے ہی تھا، کیونکہ قال، مولا علی کی روایت جو میں ہم نے مولا آپ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آخری حدیث ہے نا، کتاب دیکھیں، قال، یہ کربلا سے پہلے کا تھا، یہ کربلا سے پہلے کا تھا. اجازت دیں گے میں بات کروں؟ ارے ڈسکنیکٹ ہو گیا جی. اس کو سکھانے کے لیے مولوی حضرات اس کو فون کرتے ہیں اسی وقت، اس طرح بولو، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کو فون جب آ جاتا ہے تو اس کا کال کٹ جاتی ہے. تو مولا امام امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، ٹھیک ہے نا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تقیہ شدید تھا، بنی امیہ کی حکومت. قال صوموا یوم عاشوراء، صوموا العاشوراء، العاشوراء
التاسع والعاشر فإنه يكفر ذنوب سنة. عاشورہ کو روزہ رکھو 9ویں اور 10ویں کو، جی اور یہ ایک سال کے گناہوں جی کا کفارہ ہے. تو اس میں ہو سکتا ہے توریہ ہو، جی ٹھیک ہے نا، اس میں ہو سکتا ہے توریہ ہو کہ مثلا عاشور سے مراد، عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں نا. عاشور عشرہ میں سے، عاشور عشرہ میں سے 10ویں میں سے ہے نا. کسی اور دن کو منظور نظر ہو، مثلا کسی اور دن کے مہینے کے دن تاسع یا عاشرہ میں نہیں معلوم، جو امام علیہ السلام نے کیا. جب تقیہ کیا جاتا ہے، آپ کی اپنی کتاب میں یہ بخاری، ابراہیم علیہ السلام کو، ایک منٹ بات نہ کاٹے میری، سن لیں. ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، ادھر بھیج دو. بھیج دیا بھائی، بھیج دی بیوی کو، بھیج دی. اس نے اس کو کہاں لے کے گیا؟ دربار سے نہیں، دربار نہیں، اپنے بیڈ روم میں لے کے گیا تھا نا، اپنے بستر پہ لے کے گیا زنا کے لیے، ٹھیک ہے نا. جب آپ خود آپ کی اپنی کتابوں میں ہیں کہ جب بادشاہ حکومت وقت، اور صرف بادشاہ تو نہیں ہے، سب لوگ بنی امیہ کے پیروکار تھے اس زمانے میں. جتنے عوام تھے آج تک بنی امیہ کے پیروکار ہیں، شیعوں کے خون کے در پہ ہے. اس وہ زمانے میں تو ابراہیم علیہ پلیز السلام کے زمانے کا بھی بنو امیہ کا پیروکار تھا. نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا کہہ رہا ہوں نا. بنی امیہ اچھا، میں کیا شاید پچھلے زمانے کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے کتاب میں کہ اس نے تقیہ کیا نا اپنی جان بچانے کے لیے، بیوی کو بھیج دی. بھئی عزت سے گزر گئے، ناموس سے گزر گئے نا. میری عرض سنیں، اجازت یہ دینا، تقیہ بات کرنا ہے دینا، تقیہ کے پھر اوپر آپ بعد بولیں. میں کلام جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ سن لینا. آپ سن لینا بھائی جو میری بات کو، روزہ میری بات ہے، کامل ہو نا. آپ یہ دلالت کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں جو روزہ ہے یہ خوشی کی دلالت کرتا ہے، تو وہ 21 الگ سوال ہے، رمضان وہ الگ المبارک سوال کو ہے، آپ وہ بھی اس کی روزہ طرف بھی رکھتے آتے ہیں، ہیں، ہم بھی اس کی روزہ طرف رکھتے بھی ہیں. آتے ہیں، اس کی طرف بھی آتے ہیں نا، اس کی طرف آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے تو بہت سارے احادیث میں اس دن کی ممانعت ہے نا. ہم اپنی طرف سے تو نہیں کرتے نا، ہم آپ کی طرف تو نہیں کہ ہمارے دین میں قیاس ہو. حدیث ہے نہیں، سنت ہے نہیں، اپنا نام اہل سنت رکھا ہے اور کرتے جا رہے ہیں قیاس. قیاس کس لیے کرتے؟ اس لیے کہ سنت نہیں ہے. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں روزہ نہ کیا رکھو، کس تو پہ اس کے ہوتا ہے؟ پاس ہمارے پاس نصوص موجود ہیں. نصوص 1-2 میں نے دکھائی ہے، وہی اس سے علاوہ کئی ایک نصوص موجود ہے. آپ نے اس کے مقابلے مولا میں، علی کی بھی تو نقص ہے اب نا. پلیز تو اجازت دینا، میں بات کر رہا ہوں نا. اس کے مقابلے میں، اس اختلاف میں آپ کے پاس ایک نص ملی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جب نصوص میں تعارض ہو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے خود بتایا، جب نصوص میں تعارض ہو تو اس نص کو لیا کرو جو جماعت عمریہ کی مخالفت میں ہو، کیونکہ ان کی مخالفت میں ہی آپ کیا ہدایت ہے. یہ اصول ہے؟ بالکل بالکل آپ کیا بالکل یہ اصول ہے؟ بالکل یہ اصول ہے. اصول ذرا دکھائیں مجھے، یہ اصول مجھے دکھائیں ایک دفعہ. میں ابھی دکھا دینا بھائی، اصول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی کیونکہ ہمارے ہاں آپ کا جو مذہب ہے یہ ایک براؤڈ، آپ کو پتہ ہے نا، آپ کیا عرض کریں، اہل سنت تو ویسے ہی، اہل سنت تو آپ ہے نہیں، کیونکہ سنت تو ہے جو نہیں. بھی ہمارے ساتھ ٹکرائے گی، جو چیز ہمارے ساتھ ٹکرائے گی وہ آپ کے یہاں ختم ہو جائے گی. وہ تو آپ پہلے ابو آپ کے ادھر آئے نوری صاحب آئے تھے نا، ان سے پوچھ لینا. فراڈ میں جا کے سب سے مبارکباد لے رہے ہیں. تو یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1. یہاں پہ ایک پورا باب ہے، باب اختلاف الحدیث. اختلاف الحدیث کے باب میں کہ وہاں پہ کیا کریں ہم. اچھا، باب اختلاف الحدیث میں صفحہ نمبر 67 میں، وہاں پہ کئی ایک حدیث ہے. ایک حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 10 جو بہت مشہور ہے، مقبولۃ عمر بن حنظلہ کہلاتا ہے، کہ اگر آپ کے حدیث میں اختلاف ہو جائے تو راوی کئی سوال کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اس حدیث کو لے لیں جس کا راوی جو ہے افقہ ہے. اگر دونوں راوی برابر ہوں تو وہ لے لیں جو مجمع علیہ ہے، جو شیعوں کے درمیان مشہور حکم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ایک حکم شاذ ہے، اس کو چھوڑ دیں. اور پھر اگر یہ بھی برابر ہو تو کیا کریں؟ اس کو لے لیں جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے، اور جو کتاب اور سنت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جو کتاب اور سنت کے موافق ہو اس کو لے لیں. اچھا، اگر وہ اس میں بھی برابر ہوں، اس لیول میں بھی برابر ہوں، اس میں کوئی ہمیں نظر نہ آئے، تو فرمائے ماخال، اس کو لے لیں جو بھلے ما خالف العام فیہ الرشاد. اگر دو حدیث آتے ہیں ہر لحاظ سے برابر ہیں، ان کے راوی بھی بہت ہیں، بہت ہی معتبر ہیں، اور دونوں شیعوں میں کافی، دونوں احادیث مشہور ہیں، دونوں پہ لوگ عمل کرتے آ رہے ہیں،
اور دونوں احادیث میں تعارض ہے، اور بھئی دونوں کی تائید میں قرآن سے بھی آیات ملتی ہیں، دوسرے روایتوں سے بھی ملتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اب ان میں سے کس پہ عمل کریں، تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں جو مخالف ہو عامہ کی، جماعت عمریہ کی، کیونکہ ان کی مخالفت میں ہدایت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اس اس کے عبارت کو ذرا زوم کیجیے گا، خالفہ کی جو عبارت آپ پڑھ رہے ہیں، ما مخالفت خالف والے، العامة ففيه الرشاد، مخالفت اس کا جو کیا وہ مفہوم کر حدیث رہے ہیں، ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ جو جماعت عمریہ کا مخالف ہو اس پہ عمل کرو، اس حدیث پر، کیونکہ اس متعارضین احادیث میں جو حدیثین متعارضین ہیں، وہ حدیث جو عامہ کا مخالف ہو اس پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا؟ عامہ سے مراد یہاں پہ جماعت عمریہ ہے بالکل بالکل، عامہ سے مراد ہے۔ اچھا، یا آپ اپنی طرف سے یہ مفہوم نکال رہے ہیں؟ نہیں، یہ ہمارے ہاں یہ کافی مشہور ہے، یہ عامہ سے عام جو مسلمان ہوتا ہے نا، عموم مسلمان ہے، جس یہ طرح آپ فرما ہمارے رہے ہاں یہ معروف ہیں اصطلاح ہے۔ جناب جس آپ طرح کی اپنی فرما رہے ہیں تو کتابوں اس میں طرح دیکھیں نا، مستقل اپنی مثال ہو سکے۔ کتابوں میں ان میں کافی مشہور ہے کہ اہل سنت کے جو عناوین ہیں دوسرے فرقوں کے پاس، وہ کیا ہیں؟ بس وہاں پہ لکھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے فرقے کیا کہتے ہیں، کوئی مجسمہ کہتا ہے، کوئی میں حشویہ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے، بس پھر وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ہمیں عامہ کہتے ہیں نا، وہاں پہ تو یہ کافی مشہور ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو عرض یہ ہے کہ وہ اس زمانے میں تقیہ ہوتا تھا نا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے مثلا کسی ایسے محلے میں رہتا ہے کہ وہ اگر وہ روز عاشور روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے، اس کے گھر والوں کے لیے بہت پرابلم آ جاتا ہے، تو ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو فرماتے تھے کہ بھائی تم روزہ رکھو، اور یہ تو اس سے اختلاف احادیث میں اس لیے پیدا ہوا ہے تاکہ بعض شیعوں کی جان بچانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام میں ان احادیث سے جان چھڑانے کے لیے ان احادیث متعارضین احادیث میں سے اختلاف کیسے رفع کیا جائے اس کے متعلق ہمیں حصول بھی بتایا۔ آپ کے پاس تو کوئی اصول ہی نہیں نا، آپ کے پاس تو ایسے اپنے اصول خود سے بنا دو، حدیث میں اختلاف اگر آ جائے تو کیا کریں؟ اب آتے ہیں مبارک تبرک پر دیکھیں، یہ جو ایک بات سنتے ایک منٹ بات سنتے ہیں۔ تبرک کے طور پہ کہ کیا روز عاشور کو مسلمان مبارک سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ لوگوں نے اتنی حدیث نقل کی نا کہ روز عاشور آدم علیہ السلام کے گناہ کی مغفرت ہوئی ہے، روز عاشور جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی زمین پہ لگی، روز عاشور فرعون غرق ہو گیا، جتنے انبیاء ہیں ان کے خوشی کا دن کیا ہے؟ روز عاشور ہے، سوائے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے۔ تو یہ جو آپ لوگوں نے مبارک قرار دی ہے، یہ شیعہ نہیں کہتے کہ یہ آپ لوگوں کے ہاں بہت ساری روایات ہیں، احادیث ہیں، اور یہ سب بنی امیہ کی احادیث ہیں کہ انہوں نے تاکہ مسلمان روز عاشور غم نہ منائیں، روز عاشور کو مسلمان مغفرت کا دن سمجھیں، خوشی کا دن سمجھیں کہ اس دن بڑی مغفرت ہوتی ہے، آؤ عبادت کرو، جشن مناؤ، یہ کرو، روزے رکھو۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ سسٹم شروع کیا تھا بنی امیہ نے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ اس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، تو لازمی بات ہے جو شیعہ نہیں بھی تھے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے بہت دل گرفتہ ہو گئے تھے، تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلاتا، حدیث بنا دو جی، حدیث بنا دو کہ یہ دن جو ہے بڑا مبارک دن ہے۔ تو یہ جو مبارک عاشور کے مبارک ہونے کا دن ہے، آپ لوگوں کے ہاں اس کے کافی سارے روایات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے ہاں مولا علی کی یہ حدیث ہم نے تو نہیں بنائی، چلیں ہماری کتابوں میں تو نہیں آئی، اور اس کے یہ کربلا سے پہلے کی ہے حضور، یہ کربلا سے نہیں، پہلے امام کی جعفر ہے، صادق بنو امیہ تو اس سے میں پہلے توریہ بھی کی تو ہے، بنو امیہ کی حکومت سے بھی پہلے کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کو بالمفہوم بھی نقل کیا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ٹھیک ہے، نقل کیا جا سکتا ہے، اور مفہوم بالمفہوم ہی نقل کرتے وقت آپ توریہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ کچھ لے لیں اور معنی کوئی اور مقصود کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ توریہ قرآن میں موجود ہے، توریہ قرآن میں موجود ہے، توریہ ہے، تو ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، یہ عاشور 9واں 10واں جو ہے نا، 9واں 10واں کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ محرم کا 9واں 10واں ہے؟ اس حدیث میں ہے کہ یہ 9واں 10واں محرم کا ہے؟ یہ تو کسی مہینے کا بھی ہو سکتا ہے نا، 9واں 10واں، اس دن روزہ رکھو تمہارا، یا 9واں 10واں کسی اور چیز حساب سے کرو، 9واں 10واں بن جاتا ہے نا۔ اس میں توریہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں بھائی، عاشور کس کو کہتے ہیں؟ 10ویں کو کہتے ہیں۔ 9واں 10واں بھی اس میں کیا ہے؟ 9واں 10واں بھی کسی مہینے کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کوئی اس میں تفسیر تو نہیں ہے محرم کا، نہیں۔ تو اس میں دیکھو امام علیہ السلام نے جب اس کو امام علی علیہ السلام سے نقل کیا ہے تو اس میں توریہ ہے، نہ کہ میں نہیں کہتا کہ امام علی علیہ السلام نے توریہ کی۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیعوں کو کی جان بچانے کے لیے کسی ایسے مجلس میں بیٹھتے تھے نا
وہاں پہ اس زمانے میں بہت سختی کا زمانہ ہوتا تھا، شیعہ قتل ہوتے تھے. ایک منٹ سن لیں، شیعہ قتل ہوتے، ایک منٹ. حجاج ابن یوسف جب مرا ہے، پتہ آپ کو جب مرا تھا اس نے 1,20,000 لوگوں کے آنکھیں نکالی تھی، ہاتھ کاٹے تھے، پیر کاٹے تھے. اس کے جیل سے 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں اس کے جیلوں میں تھی. اس زمانے میں کہ آبادی بہت کم تھا، ان کے قتل ہونے کی باری آ رہی تھی. اس نے کتنے اخیار کو قتل کیا. مولا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کمیل ابن زیاد کو کیسے شہید کیا؟ بولا کہ امام علیہ السلام کو گالی دے دو، اس نے گالی قتل کر دی بھائی. اسی طرح بڑے بڑے آپ کے جو دیکھیں شعبی حسن بصری، اجازت دیں نا بات کرنے کی، پلیز نہ کاٹیں، پلیز سن لیں. میں ماحول بتا رہا ہوں، میں نہیں کہتا کہ آپ حجاج کے طرفدار ہیں، میں نہیں کہتا، آپ سن لو. دیکھو اس زمانے میں لوگوں کو لاتے تھے کہ اس پہ گمان ہے کہ یہ شیعہ ہے، کہتے ادھر آ جاؤ، گالی دے دو. اگر گالی دیتا تھا تو اس کی جان چلو بھاگ جاؤ، گالی نہیں دیتا تھا تو اس کی قتل ہوتی تھی. آپ کے بڑے بڑے علماء، شعبی، عامر ابن شراحیل الشعبی، حسن البصری، ان جیسوں سے اس نے مولا امام علیہ السلام کو گالی دلوایا. انہوں نے ڈر کے گالی دی آپ کے اکابر علماء نے، ٹھیک ہے نا، لعنت کی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجاج ابن یوسف سے جان بچانے کے لیے. تو اس زمانے میں یہ حالت ہوتی تھی. اب اس حالت میں امام علیہ السلام اپنے مجلس میں بیٹھے ہیں کسی، اور یہ سلسلہ تو جاری تھا بنی مروان کا، یہ تو ختم تو نہیں ہوا نا. اور بنی مروان کا جتنا سختی اہل بیت علیہ السلام شیعوں پہ تھا، کسی گروہوں پہ نہیں تھا، کیونکہ ان کا کوئی اپوزیشن ہی نہیں تھا پوری دنیا میں سوائے ان کے. تو اس زمانے میں کیا ہوا ہوتا تھا، فرض کریں کہ مجلس میں بیٹھے ہیں 4-5 شیعہ بیٹھے ہیں، 4-5 وہ غیر شیعہ بھی بیٹھے ہیں، جواسیس بیٹھے ہیں. پلیز سن لینا، پلیز سن لیں یہاں پہ کیا گفتگو ہو رہی ہے نا. اور یوم عاشور کے متعلق تو وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے، تو آپ جو ہے نا ابھی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، حالات مختلف ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں آزادی تھی. اس زمانے میں گمان پر کہ یہ شخص ہو سکتا ہے شیعہ ہو، اس کے پورے خاندان کی قتل ہوتی تھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو، اتنی سختی ہوتی تھی. امام جعفر صادق علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے، ایک دفعہ ایک شیعہ کو دیکھا، شیعہ نے سلام نہیں دی مولا کو، سلام احترام کچھ بھی نہیں کیا، چلے گئے. بعد میں جب ملاقات ہوئی، اس شیعہ نے کہا کہ مولا مجھے معاف کی، میں نے آپ کو سلام نہیں دی، میں نے آپ اس لیے سلام نہیں دی کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ مجھے سلام نہیں دیا، راستے میں مجھے سلام نہیں دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ہے، سب علماء کو سلام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، عام عالم کو سلام دیا جاتا ہے. اپنے شیعہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا کیا مجھے سلام. پچھلے دن کسی شیعہ نے مجھے راستے میں سلام دیا، اس نے اچھا کام نہیں کیا، مجھے راستے میں سلام دیا. تو اتنی سختی ہوتی تھی اس زمانے میں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی شیعوں کی جان بچانے کے لیے وہ منع کرتے تھے کہ مجھے راستے میں سلام تک نہ کیا کرو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے وقت میں اگر کچھ جاسوس بھی بیٹھے نا، ان کے سامنے ایسے الفاظ کہہ دو کہ بھئی شیعہ جو ہے یوم عاشور کو تبرک کا دن سمجھتے ہیں تاکہ کچھ شیعوں کی جان بچ جائے. تو آپ ان حالات کو نہیں جانتے، سمجھ تقیہ کیا ہوتا ہے، خود اپنی کتاب میں لے کے آتے ہو. ابراہیم اس کا تو کبھی جواب ہی نہیں دے رہا نا یہ شیخ صاحب یا ان کے اکابر یا آپ کے وہ مولوی بڑے مولوی آتے نا، وہ کیا غلام مصطفیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی کو بھیج دے، بھائی چلو ناموس کو بھیج دے، ٹھیک ہے نا. اور شیعوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کبھی نواسب کی حکومت ہے، بدترین نواسب کے امام کی حکومت ہے. شیعوں کو ہر جگہ ان کے، وہ صرف اس زمانے میں اس طرح قتل نہیں کرتے، قتل کریں، ہاتھ پیر کاٹتے تھے، درخت پہ چڑھاتے تھے. وہ بیچارہ 1 مہینے تک زندہ رہتا تھا درخت پہ. پتہ کس طرح قتل ہوتی تھی؟ اس طرح قتل نہیں ہوتا کہ بھئی اس کا گردن کاٹو، بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہاتھ کاٹتے تھے، پیر کاٹتے تھے، درخت پہ لٹکاتے تھے. وہ بیچارہ 3 4 5 دن 10 دن زندہ رہتا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ چپکے سے جا کے اس کو پانی پلاتے تھے تو وہ 2 مہینے تک بھی زندہ رہتا تھا درخت پہ. رات کو اگر اس کے رشتہ دار اس کو پانی پلاتے تھے، ترس آتی تھی نا. تو اس طرح قتل کرتے تھے اس زمانے میں. اسلام کی تاریخ بہت ہی وحشت کی تاریخ ہے اور درندگی کی تاریخ ہے، یہ کوئی انسانیت کی تاریخ نہیں ہے. جی سر بولیں. آپ نے اپنی بات مکمل کر لی نا. اب آپ نے یہ جو سارا سنہریو بنایا ہے، یہ جو باتیں سنائی ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا. حجاج وغیرہ جو ظلم کرتے تھے میں اس بات کا، لیکن میری آپ سن نہیں رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بات اگر امام جعفر صادق کہتے تو پھر سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے تقیتاً یہ فرمایا ہے کہ تم عاشور کے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھو. میں یہ کہہ رہا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام سے روایت کیا نا، بتایا آپ کو. مولا علی کے زمانہ کیا مولا علی کا یہ فرمان ثابت نہیں آپ مانتے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نقل بالمفہوم جائز ہے. نقل بالمفہوم آپ خود کہتے ہیں جائز ہے نا. اگر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ 9-10 دن، ہمیں نہیں معلوم وہ کس کے لیے تھا، کسی شخص 9-10 سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے نا. 9-10 کو تم روزہ رکھو. امام علیہ السلام نے ان کے لیے
وہ اس طرح بیان کرے کہ جو سامنے والا سن رہا ہے تو اس کو یہ لگے. توریہ کہتے ہی اسی کو ہیں. توریہ کس کو کہتے ہیں؟ بخاری میں ایک باب ہے المعارض مندوحۃ عن الکذب، ہے کہ نہیں؟ بخاری میں آپ نے بخاری پڑھی ہے؟ میں سنی نہیں، مجھے زبان یاد ہے. میں توریہ کا آپ بھائی سن لو نا، توریہ چلتا ہے. توریہ چلتا ہے نا. توریہ کس کو بولتے ہیں؟ دیکھو میرے محترم ناظرین، توریہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں، توریہ یہ نہیں کہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیج دو. یہ خود کس چیز کے قائل ہیں؟ پریشر جب آئے نا، ناموس کو بھی بادشاہ کے لیے بھیج دو کہ کر لو اس کے ساتھ. ہم عرض یہ کر رہے ہیں، توریہ اس کو بولتے ہیں کہ الفاظ ایسے استعمال کرو کہ الفاظ کے دو معنی ہو. ایک معنی بعید ہے، ایک معنی قریب ہے. جو سامنے والا سنے نے وہ اس کے ذہن میں لگے گا کہ یہ قریبی معنی اس کے منظور نظر ہے، وہ بعید معنی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. لیکن آپ جو ہیں بعید معنی کو مقصود کریں گے، بعید معنی کو مقصود کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو بعید معنی صحیح ہے، جو قریب معنی ہے وہ غلط ہے، غلط ہے. مثلا مولا امام جواد علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کے فضل کا انکار نہیں کرتا. اب فضل جو ہے اس کے دو معنی ہیں. ایک فضل ہے خوبی، ایک فضل ہے فارغ ہونا، ایسے فضول ہونا، ٹھیک ہے نا؟ میں ابو بکر کے فضل کا انکار نہیں کرتا. تو مولا علیہ السلام نے کیا، وہ توریہ کیا نا، انہوں نے بعید معنی، سامنے والے کو یہ لگا کہ یہ بعید معنی کو، وہ جو قریب بعید معنی کو مقصود ہی نہیں ہے، قریب معنی یہ ابو بکر کی تعریف کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ابو بکر کی وہ جو مذمت کر رہے تھے. اسی طرح اس مقام پر عرض یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل بالمعنی کی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جملے کو نقل بالمعنی اس طرح کیا ہے کہ الفاظ اس میں بدل دیے اور اس میں توریہ استعمال کیا کہ سامنے والا جب سنے گا تو اس کے ذہن میں قریبی معنی آئے گا، وہ بعید معنی اس کے ذہن میں نہیں جائے گا. سمجھ میں آئی نا؟ اگر ہم دیکھیں ویسے توریہ، ویسے تقیہ میں تو کذب بھی جاری ہے نا، کذب بھی جائز ہے. اب اگر ہم کہہ دیں کہ توریہ بھی نہیں کیا ہے، کذب بھی، جب آپ تو خود کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کہہ کے وہ اپنی بیوی کو بادشاہ کے پاس بھیجا، اس کا کیوں جواب نہیں دے رہے بھائی؟ آپ کا یعنی لب لباب جواب کا یہی ہے کہ یہ توریہ مولا علی نے کہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے توریہ کی. امام امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں اس زمانے میں تقویہ نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان کے زمانے میں عاشور کا روزہ بھی نہیں تھا. یہ تو بعد میں شروع کیا نا مسلمانوں نے. تو اس لیے جو ہے یہ توریہ ہو سکتا ہے، یا ہم کہتے ہیں میں سمجھ ہی نہیں آ رہی بھائی، میں نہیں سمجھ آتی بھائی اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا. ہمارے نزدیک یہ حدیث حجت نہیں ہے، کیونکہ جو اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ مشہور احادیث کو لے لو. ہمارے پاس جو مشہور احادیث ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتاب استبصار کس لیے لکھی گئی ہے نا، کہ اس میں مختلف احادیث کو لایا جائے. وہ لکھا ہی اسی لیے ہے کہ اس میں جو مختلف دلالہ احادیث ہے نا، ایک ہی موضوع پر ایک حدیث کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے. یہ روایت تہذیب الاحکام میں بھی ہے، یہ روایت تہذیب الاحکام کوئی بات نہیں، اس نے لکھا ہی اس میں بھی تو اس نے مختلف احادیث کو لکھا ہے نا، اس کی وجہ ہی. لیکن ہمارے ہاں یہ اصول نہیں ہے کہ ہم جو شاذ احادیث کو لے لیں. ہم اس کو اگر توریہ بھی نہ مانے کہتے ہیں بھئی یہ شاذ حدیث ہے، اس پہ عمل نہیں کرتے نا. ہمارے پاس جو مشہور احادیث ہے یہ ممنوع. چلے جناب، اس دن روزہ رکھنا. آپ کا جواب ہو گیا. اچھا چلیں، یہ فرعی احکام پر، فرعی مستحبات پر، مکروہات پر یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. جو اصل اصول دین ہے کہ ان کا رب کیسا ہے، رب کیسے نظر آ سقتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو نظر آتا ہے اس پہ توحید پہ کبھی یہ گفتگو نہیں کریں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کیسے جمع ہوا ہے اس پہ گفتگو نہیں کریں گے. یہ موضوع کس نے دیا تھا؟ کون سے موضوع؟ ہم نے تو قرآن کی بات کی تھی، یہ موضوع کس نے دیا تھا؟ ہم نے تو آپ کو یہ جو ہے یوم عاشور کا موضوع ہم نے نہیں دیا نا. ہم تو کبھی فروعات پہ گفتگو پسند نہیں کرتے. عاشور کی تو ویسے میں نے ایک بات کی ہے نا، عاشور کی تو ویسے آج کے دن وہی میں عرض کر رہا ہوں. طلاق ثلاثہ میں نے کہ آج ابھی آپ نے جو 1 گھنٹہ ہمارا سر کپایا ہے نا، تو آپ موضوع آپ نے دیا ہے. نہیں، آپ جب تیاری کر کے آتے ہو نا بھائی صاحب، آپ اتنے لوگوں کا ٹائم لیتے ہو تو آپ کسی اصولی موضوع پہ کیوں بات نہیں کرتے نا؟ کہہ دیتے ہیں بھائی کہ ہم رؤیت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے. آپ کیا نہیں رؤیت پہ گفتگو کر رہے ہیں، بات نہیں کرتا. بھائی اللہ تعالیٰ سب شر اللہ کی جانب سے ہے، سب فعل اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم ارادہ بھی ہمارا اللہ کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی گناہ کرے، کوئی اچھا کام کرے، سب کا کرنے والا اللہ، سب اللہ کی جانب سے. سبحان اللہ. تو عذاب کتاب کس لیے؟ دیکھیں
آپ جیسے میں نے اجازت دیں سوال اٹھایا تھا، اجازت دیں بات تو سن- اجازت دیں شیخ صاحب، آپ کے مذہب میں جو آپ بھی ہمارے سن اور لیں، آپ آپ کے کو اجازت، آپ میری بھی سن لیں. ابھی میری بات ختم ہی نہیں ہوئی، کہاں سنی آپ نے؟ جو ہمارے اور آپ کے جو اصلی اختلافات ہیں نا توحید میں، اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر، یہ چھوٹی اختلافات نہیں ہے. آپ کے مذہب میں توحید ہے ہی نہیں میرے بھائی صاحب. جب آپ خود کہتے ہو کہ سب شر اللہ کی جانب سے ہے، یہ تو جب اس پہ کلام سب ہوگا نا شر، پھر پتہ چلے توحید کس کے مذہب میں، کس کے مذہب میں نہیں ہے. تو عرض یہی ہے نا، تو کبھی گفتگو کرو نا ہم سے. تو گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ آتے ہو ایک مکروہ دیکھیں یا مستحب عمل پہ گفتگو کرنا چاہتے ہو. بات سنیں. میں نے آپ سے کب کہا کہ میں آپ سے مکروہ اور مستحبات پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں؟ ابھی آئے، ہماری جو ابھی آپ پچھلی آئے. بات ہوئی تھی وہ سوم میں یوم عاشورہ کیا چیز ہے؟ آپ کے مذہب میں واجب تو نہیں ہے نا، وہ تو مستحب ہے. ہمارے مذہب میں حرام تو نہیں ہے نا، چلتے چلتے مکروہ میں ہے، نے سوال غایت ہی کیا مکروہ آپ ہے. سے. آپ مجھے کہہ دینا کہ آج کے بعد آپ نے مستحبات اور مکروہات کے وہ سوال نہیں کرنا. آپ کو میں آپ آج کو کے بعد نہیں کروں گا آپ سے. آپ کے پاس اتنا اپنا دیکھو آپ بھائی، مجھے چلیں آپ مجھے آج کہہ دیں، آپ مجھے چلیں آج کہہ دیں چلیں. کہ ابھی آپ ان ابھی کے اوپر سوال ابھی نہ سالے کیا کریں. اصول پہ بات کرتے ہیں نا، ابھی اصول پہ بات کرتے ہیں. ابھی آپ کے مذہب میں ٹھیک ہے نا، ابھی نہیں، چلے آپ ابھی مجھے آج کے کہہ دیں، آج کے آپ بعد مجھے کہہ مستحبات دیں. مکروہات پہ بات نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے نا. فروعی باتیں وہ بھی مستحبات واجبات میں ہے نہیں. ابھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، اس سے زیادہ اہم. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے. کہ جب سبھی جبر ہے، جب جبری جبر ہے، ٹھیک ہے نا، جب ہمارا فعل ہی نہیں ہے، سب فعل اللہ کا ہے. جو شراب پیتا ہے وہ بھی اللہ کا ہے فعل ہے. آپ جو نماز پڑھتے ہو مسجد میں وہ بھی اللہ کا فعل ہے. آپ کو کس لیے ثواب ملنا چاہیے، اس کو کس لیے عذاب ملنا چاہیے؟ بتاؤ جی. جب اس کا اپنا فعل ہی نہیں ہے تو کیوں اس کو کیوں عذاب ملے؟ جب آپ کا فعل ہی نہیں، آپ کی کیا تعریف ہے؟ آپ کس ثواب کے مستحق ہیں؟ بتاؤ نہیں، جی. بات سنیں. تو کیا کہتا ہمارے مذہب میں توحید ہے. جو بتاؤ جی. بات ہاں. سنیں میری ہم. کہ یخلق ما یشاء کا کیا معنی ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ جملہ کیا چیز ہے بھیا. قرآن کی آیت ہے؟ کیا چیز ہے؟ مجھے دخل ما یشاء کیا ہے؟ جی قرآن کی آیت ہے. کہاں قرآن کی آیت ہے، قرآن کی اگر واللہ آیت ہے تو یخلق یہ ما کوئی یشاء. آیت کا ایک 16 آنے میں سے 4 آنے لے کے آئے نا. پورا 16 آنے پڑھو تو ہم جواب دیتے ہیں دخل ما یشاء. اس طرح تو کیا نہیں. 16 حدیث میں 4 آنے میں لے کے آیا؟ 16 آنے آپ سے بھائی 2 بتائیں نا، آنے لے کے آئے ہو. ماں کلمہ عموم ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی کس آیت میں ہے بھائی دخل ما یشاء؟ چلو میں سرچ کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا نا. میں سرچ کرتا ہوں دخل ما یشاء. دخل ما یشاء تو آیا کوئی نہیں، یہ کوئی آپ کاٹ رہے ہیں اس میں سے. دخل ما یشاء یہ آیت ہے. یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء. اچھا، وربک یخلق ما یشاء ویختار وما کان لهم الخیارہ. اچھا آپ ترجمہ کرو، جی. بتاؤ اس سے کیا مطلب ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے جو چیز ہوتی ہے. ہاں. ہر چیز کا خالق حقیقی اللہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہر چیز کو حقیقتاً اللہ پیدا فرماتا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. اب جو شر ہے یا جس طرح نیکی ہے، اس کی ہم نسبت صرف مجازن جو نیکی ہوتی ہے اس کی اللہ کی طرف کرتے ہیں، جو شر ہوتا ہے اس کی نسبت انسان کی طرف کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جل الخالق ہیں. جی. ہر چیز کا پیدا کرنے والا. دیکھیں اللہ خالق کل شیء. چلے ٹھیک ہے وہ اللہ، وہ اعیان کی بات ہو رہی ہے، افعال کی بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ان کا مطلب یہ خالق کل شیء سے کیا مراد ہے بھائی؟ خالق کل شیء، آپ اس عموم سے اس کو نکال کے دکھائیں مجھے. ابھی میں تمہوں دسنا، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو بھائیو، اب مجھے بات کرنے دیں. دنیا میں جہاں میں اعیان ہیں اور افعال ہیں. اعیان یہ ہے کہ بھئی یہ کاغذ، یہ کاغذ کہاں سے؟ یہ کسی لکڑ سے بنا ہے نا. میں اور آپ ہیں، ہم اعیان ہیں، اشیاء جو ہیں. آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں، چاند سورج کو دیکھ رہے ہیں، سمندر کو دیکھ رہے ہیں، حیوانات کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اعیان ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں. اور بعض چیزیں جو ہیں وہ چیزیں نہیں، افعال ہیں، وہ اعیان نہیں ہیں. مثلا میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں نے ہاتھ اٹھایا کسی بچے کو مارا، میں نے ہاتھ اٹھایا اللہ اکبر میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ افعال ہیں. یہ حضرات جب کہتے ہیں نا اللہ خالق کل شیء، یہ صرف اعیان کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ افعال کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کی جب انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دی تو قرآن کی واضح باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اللہ خالق کل شیء، یعنی پہاڑی کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. سمندر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے.
حیوانات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ان کو کس نے بنایا؟ اللہ. یعنی اعیان کی بات ہو رہی. اس کا مطلب ان لوگوں نے کیا لیا کہ افعال کی. جو زنا کر رہا ہے، جو زنا، یہ فعل کون پیدا کر رہا ہے؟ یہ جو زنا ہو رہا ہے نا، حرکت ہو رہی ہے، دخول ہو رہا ہے، خروج ہو رہا ہے، وہ عورت جو ہے وہ مرد پہ چڑھ گیا، یہ کس کا فعل ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ کا فعل ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا بنا یہ فعل تو کسی کے ارادے سے صادر ہوا ہے نا. یہ فعل کسی کے انرجی سے صادر ہوا ہے نا. یہ فعل، اس فعل کو کوئی کر رہا ہے. کون کر رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اب وہ بندہ جو زنا کر رہا ہے اس کے کیا قصور ہے؟ اس کی بدن میں، اس کے وجود میں. جیسے اللہ تعالیٰ اس کپ میں، اللہ چاہے تو پانی خلق کر دے. اب اس کپ میں اللہ نے پانی خلق کر دی نا. اب آپ کے جسم میں اللہ تعالیٰ وہ حرکات پیدا کر رہا ہے جس کو لوگ زنا کہتے ہیں. وہ ارادہ پیدا کر رہا ہے کہ اس کے بدولت زنا پیدا ہوتا ہے. تو اسی کو تو جبر کہتا ہے نا بھائی. جب سبھی اللہ کا ہے تو عرض یہ سوال ہی یہی تھا نا. تو آپ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اگر کہتا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، وہ اشیاء کی بات کر رہی ہے، افعال کی بات نہیں ہو رہی بھائی. دیکھیں آپ یہ جو آپ منطق چلا رہے ہیں نا اپنی، اس سے آپ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، جب انسان سے کوئی عمل ہو جاتا ہے اچھا یا برا، تو اچھے کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور برے کی نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ شیطان کی طرف کی جاتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. وہ نسبت مجاز ہے نا. نہیں، آپ مجاز کی طرف نہ جائیں. قرآن سے مجھے قرآن کا جواب دیں. میں نے آیت پڑھی، اللہ خالق کل شیء، آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی. واللہ یخلق ما یشاء، آپ نے کوئی آیت نہیں پڑھی. آپ نے صرف اپنی منطق چلائی. اب اگلی آیت سنیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، ان دونوں کو شیطان نے بہکا دیا. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے فعل مبارک ہوا، اس کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ ابلیس کی طرف کی جا رہی ہے، شیطان کی طرف کی جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر فعل کا خالق اللہ ہے، لیکن اچھے فعل کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور جو بدی ہوتی ہے اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان لعین کی طرف کی جاتی ہے. جس طرح سورہ القصص کے اندر بھی اللہ وحدہ لا شریک نے اس چیز کو ذکر فرمایا. جب شیطان کو لعین کا قرار دیا گیا تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو اس وقت اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا تھا کہ تو ادھر سے نکل جا، جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکنے میں نہیں آئیں گے. تو شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یہ اعتراض کر سکتا ہے، کوئی ملحد کر سکتا ہے، یا آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ جب اللہ کو پتا تھا کہ شیطان بہکائے گا تو پھر اللہ نے یہ جنت جہنم یہ سارا نظام کس لیے بنایا، یہ ساری کائنات کس لیے چلائی؟ تو اللہ کو تو پہلے دن سے پتا ہے کہ کون بہکے گا اور کون نہیں بہکے گا، کون مسلم ہوگا، کون کافر ہوگا، کون مومن ہوگا، کون غیر مومن ہوگا. یہ چیزیں تو اللہ کے علم میں پہلے ہی ہیں. تو اس نظام کو بنانے کا، اس دنیا کو بنانے کا، اس جنت کو بنانے کا، اس جہنم کو بنانے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ تو یہ تقدیر الہی ہے. تو تقدیر الہی ہے تو پر چلیں بھائی. یہ دیکھو میرے عزیزو، یہ انہوں نے کہتے ہیں مجھے قرآن سے جواب دے دو. پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں ہم شیطان سے نسبت دیتے ہیں نا، کہ مثلا اس انسان نے شراب پی لی، یہ شیطان کا فعل ہے، اس کا اپنا فعل ہے. یہ جو نسبت دی جاتی ہے یہ مجازن نسبت دی جاتی ہے. مجاز سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ مجازن ایک حقیقی نسبت ہوتی ہے، ایک مجازی نسبت ہوتی ہے نا. یعنی حقیقی نسبت یہ ہے کہ کہہ دیں کہ بھئی حقیقت میں یہ اس نے جو شراب پی اللہ کا فعل ہے، لیکن اس میں بے ادبی ہوگی، اس میں بے ادبی ہوگی کہ ہم کہہ دیں کہ بھئی اللہ کا فعل ہے، اللہ نے شرب خمر اس کے وجود میں پیدا کیا. تو ادب کے طور پہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کو نسبت دیں گے، یہ شیطان سے نسبت کسی اور سے نسبت دیں گے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہے. تو یہ جو آپ نسبت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ تو صرف ایک ظاہری ادب ہے، ایک ظاہری تکلف ہے جو آپ اللہ سے کر رہے ہیں نا. شیخ صاحب یہ کاٹ دیے، پتہ نہیں یہ باغ واپس آئے گا بھی کہ نہیں، ابھی یہ پھنس گیا اس کونے میں. کیا ہے؟ حقیقت میں وہ اللہ کا فعل ہے. حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے وجود میں ارادہ پیدا کیا کہ میں شراب پی لوں. اب یہ شخص شراب پینے کی طرف جو جا رہا ہے، مثلا یہ جا رہا ہے، یہ حرکات اس کی اپنی انرجی سے نہیں ہو رہا. اس کے وجود میں اللہ نے جو طاقت پیدا کیا ہے یہ اپنی طاقت سے نہیں جا رہا. ان لوگوں کے یہ عقائد ہیں، یہ خرافات. بلکہ یہ کس طرح جا رہا ہے؟ اللہ اس کے وجود میں، اللہ اپنی ذاتی قدرت سے، کیونکہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کی عینی ذات ہے، اس کے وجود میں یہ حرکات پیدا کر رہا ہے. یہ جا رہا ہے شراب خانے کی طرف. اب شراب خانے میں جائے گا، پیسے دے گا، وہ شراب کا بوتل لے گا، شراب پی لے گا. یہ سب جو ہے یہ اپنے نہ اس کا ارادہ اپنا تھا،
نہ اس کے حرکات اس کے اپنے تھے، یہ سب اللہ کی ہیں، لیکن ہم ادب کے طور پہ کہیں گے، مجازن نسبت دیں گے کہ اللہ شیطان کی ہے یا اس کی اپنی ہے، تو حقیقت میں تو اللہ کی ہے نا سب۔ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، اس نے جو کہ جا کے کیا کیا، اس نے جا کے شراب پی لیا، یہ تو سب اللہ کے فعل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب و عقاب جو ہے یہ تو فضول ہے۔ ثواب و عقاب اللہ کا ایک ظلم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے میرے وجود میں پیدا کی حرکت کہ میں شراب پی لوں، آپ کے وجود میں حرکت پیدا کی کہ آپ نماز پڑھیں، اور آپ کو ثواب دے گا، وہ مجھے عقاب کرے گا، وہ اس کے فعل اس کی اپنی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں اس کی یہ تقدیر اللہ کی تقدیر ہے، جی ظلم تو ہوا نا۔ اچھا آپ کہتے ہیں کہ مجھے آیت دکھا دو، بھائی آیت کتنی چاہیے، ایک چاہیے یا 1000 چاہیے؟ آیت دکھا دو شیعہ نقطۂ نظر کا، ایک چاہیے 1000 چاہیے؟ میں آپ کو شروع کرتا ہوں، چلیں میں بسم نے آپ اللہ کو الرحمن الرحیم۔ 4-5 آیات دکھائی ہیں، چلو آپ اتنی تو مجھے بھی میں دکھائیں نا۔ آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ منافقین سے جب کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو، زمین پہ گناہ نہ کرو، یہ اگر قادر نہیں تھے کہ خود اختیار کریں کہ یہ گناہ کریں، فساد، یہ تو ہے ہی فضول بھائی۔ اگر وہ اس کا اپنا ارادہ ہی نہیں بیچارے کا، منافق کا ارادہ ہی نہیں کہ وہ فساد کرے یا نہ کرے، فساد پیدا کرنے تو آپ حضرت اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ فضول ہے، کیونکہ آپ اس کو کیوں کہہ رہے کہ لا تفسدوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جی، کیا ایمان لائیں بھائی؟ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے، نہ ارادہ کر سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، آپ نے پیدا کرنا ہے نا عمل، تو ہم سے کیوں فضول میں کہہ رہے ہو ایمان لاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایمان والوں کو یہ بشارت سناؤ، جو ایمان لائیں اور جو عمل صالح کر دیں، کہ ان کے لیے جنات ہیں جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ تو یہ جو ایمان لاتا ہے نا، اللہ کا اگر اپنا فعل ہے تو اس میں جزا دینے کے کیا ہے؟ اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیطان میں کوئی فرق رہ جاتا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کوئی فعل ہے ہی نہیں بھائی، اللہ نے مقدر میں لکھ دیے کہ یہ اچھا بندہ بنے گا نا، نبوت دوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنایا، اس کا اپنے ارادے سے کبھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اپنے ارادے سے اس نے کبھی سچ ہی نہیں بولا، اپنے ارادے سے کبھی اس نے کوئی قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی، وہ سب اللہ نے ارادے خلق کیے، اور اللہ نے بھی اس کے وجود میں تلاوت قرآن اور اچھے کام، نماز روزہ وغیرہ پیدا کیا نا۔ شیطان کا بھی کیا قصور ہے؟ ابلیس فرعون کا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، اس کا اپنا، فرعون کا اپنا ارادہ ہی نہیں تھا برے کام کرنے کا، ارادہ اللہ نے پیدا کیا ہے، فعل بھی اللہ نے اس کے وجود میں پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ اس کپ کے اندر کیا پیدا کرے؟ پانی پیدا کرے، ٹھیک ہے نا، یا کسی سمندر میں جھیل میں پانی پیدا، اسی طرح اس کے فرعون کے وجود میں یہ افعال پیدا کیا نا، کہ یہ اب جھوٹ کہہ رہا ہے، فرعون اب جو ہے بے گناہ کو قتل کر رہا ہے، فرعون اب بچوں کو ذبح کر رہا ہے، فرعون اب ادعا کر رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، یہ سب اللہ اس میں خلق کر رہا ہے، نہ ارادہ فرعون کا ہے، نہ فعل اللہ کا، ارادہ نہ فعل فرعون کا ہے، تو سب ڈرامہ ہے نا، شریعت سب باطل ہو گیا۔ قرآن بھیجا ہے بھائی تم ایمان لاؤ، کیسے ایمان لائے جب وہ ارادہ ہی نہیں کر سکتے بھائی؟ ایمان کس بات کا لے ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ، قرآن سب جھوٹ ہے، قرآن سب کیا ہے بھائی؟ ایک ایسا تکلف، بیجا تکلف ہے بھائی کہ ایمان لاؤ، کیا اس سے ایمان لائے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے دیتے ہیں کہ بھئی ایمان لاؤ، اچھے کام کرو، نماز پڑھو، گناہ نہ کرو، سب بیہودہ کیوں بھائی ایمان لائے؟ کیسے ایمان؟ جب میں کچھ ہے، میں روباٹ ہوں بھائی، میں روباٹ ہوں، مجھ میں اگر اللہ یہ پروگرام پیدا کرے کہ میں نمازیں پڑھوں، میں 24 گھنٹے نماز پڑھوں گا، اور اگر میں یہ پروگرام اللہ، کیونکہ میں روباٹ ہوں بھائی، میرا اپنا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ پروگرامر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پروگرام ڈال دے کہ بھئی یہ شراب پی، تو پھر موعظے کا کیا فائدہ؟ ارسال رسول، انزال نذب کا کیا فائدہ؟ قیامت بھی جھوٹ ہے بھائی، پھر تو قیامت بھی ایک ظلم ہے، ڈرامہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ نیکوں کو تم جنت لے کے جاؤ اور ہم بروں کو جہنم لے کے جاؤ، کہ ہم برے تھے بھائی، برا تو آپ نے ہمیں برائی میں پیدا، ہم تو برے تھے ہی نہیں جی۔ تو آپ کا جو مذہب ہے حقیقت میں میرے بھائی، یہ اللہ کا بھی انکار ہے، رسالت کا بھی انکار ہے، قرآن کا بھی، دیانت کا بھی انکار ہے، روز جزا کا بھی انکار، حساب کتاب شریعت سب ہی جھوٹ ہے بھائی، قرآن کے اتنے آیات بھی سب جھوٹ ہیں کہ بھئی تم ایمان لاؤ، وَآمِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُوا عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، بولو جی جب ارادہ ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ جو افعال ہوتے ہیں یہ جناب انسان کے خود کے ہوتے ہیں، اور جو اعیان ہوتی ہے یہ اپنے خود سے تقسیم کی،
ٹھیک ہے، قرآن مجید سے آپ کو یہ آیت اس کے اوپر نہیں پڑھ سکے. میں دکھاتا ہوں کہ خود کا جو فعل ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے ارادے کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ ہم نے اس چیز کو حضرت موسیٰ کے اوپر حرام کیا تھا. تو حالانکہ یہ دودھ نہ پینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فعل تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی، اس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا وَحَرَّمْنَا. اسی طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ خود ہی نبی، ہاں جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو نبی بنا کے بھیجتا ہے. آپ نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی سورہ مریم کی وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی بنایا. آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی ہے. اسی طرح اور بھی آیات مبارکہ ہے جن کے اندر یہ چیز کا ذکر ہے کہ اس میں انبیاء، بات سنیں نا، جس میں انبیاء کرام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا، اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ کے ارادے کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی نسبت جب فعل شر ہوگا تو اس کی ابلیس کی طرف کی جاتی ہے، اور جب فعل بر ہوگا، نیکی ہوگی، تو اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف کی جاتی ہے. وہ مجازی ہے نا، حقیقی تو نہیں ہے. ہر فعل کا خالق اللہ خالق کل شیء، ہر شے کا خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے شاید منطق جانتے ہوں گے، کل شیء، کل یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے منطق کی اصطلاح میں. تو لہذا ہر چیز کا جو خالق ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مبارکہ ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا. عذاب اور حساب کتاب کا کیا فائدہ بھائی، جب اس نے سارے اعمال پیدا کیا نا، اور بھائی جس نے انبیاء کو قتل، یہود انبیاء کو ذبح کرتے تھے نا، یہود انبیاء علیہ السلام کو ذبح کرتے تھے. قرآن کی آیت ہے. جب یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، بدبختوں کے جسم میں یہ فعل پیدا کیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، نہ ارادہ ان کا ہے نہ فعل ان کا ہے، وہ سب فعل اللہ کا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہہ دو کہ ہم اس کو نسبت دیتے ہیں ادب کی وجہ سے مجازن، نہ حقیقتاً، کہ یہ بھائی شیطان کا فعل ہے، لیکن فعل تو حقیقت میں تو اللہ کا ہے نا. اللہ خالق ہے اس فعل کا، اللہ فاعل ہے اس فعل کا. آپ بتاؤ نا جی، تو یہ بیچارے یہودیوں کے کیا قصور کہ پر اللہ تعالیٰ تم نے انبیاء کو کیوں ذبح کیا، جاؤ ادھر جہنم ہمیشہ کے لیے. تو اللہ نے شریعت کیوں بھیجی بھائی؟ یہ حلال حرام یہ سب ڈرامہ ہے نا، کہ تم نمازیں پڑھو، یہ سب ڈرامہ ہے بھائی. قرآن سب ڈرامہ بھائی. تم جب ہمارا نہ ارادہ ہے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، کوئی عمل بجا لا سکتے ہیں، تو پھر کیا ہے بھائی؟ بتاؤ جی. ہیں جی انکار قرآن ہے نا بھائی آپ کے مذہب میں، انکار شریعت، انکار روز جزا، انکار اللہ، سب ختم ہو گیا بھائی توحید ان کا. یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، یہ اعیان کی بات ہو رہی ہے. میرا فعل ہے. ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اللہ نے مجھے ارادہ دیا، اختیار دیا. میں چاہوں خاموش ہو جاؤں، میں چاہوں گفتگو کروں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یہ قرآن کی آیت ہے. اس طرح کی آیت کتنی زیادہ ہیں کہ ہم نے ان کو ہدایت کی. اب ان کی مرضی ہے کہ بھئی وہ اچھے بنتے ہیں یا برے بنتے ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے. یہ اللہ نے مجھے اختیار دیا. اب اللہ نے مجھے اختیار دیا، فعل بھی اللہ نے میرے وجود میں انرجی پیدا کی ہے، مجھے ہاتھ پیر دیا، اعضاء دیا. اب اس عضو کے ساتھ، ان اعضاء کے ساتھ میں چاہوں تو میں اچھے کام بجا لاؤں، برے کام لے کے آ جاؤں. اچھے کام کروں وہ بھی میں نے بجا لائے، برے کام کروں وہ بھی میرے اعمال ہیں. اچھے کام کروں گا تو اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی توفیق کے ساتھ. برے کام کروں گا تو اپنی بدبختی سے میں نے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو فعل کا فاعل حقیقتاً میں ہوں، اس لیے شریعت صحیح ہے، حساب کتاب سب صحیح ہے، قرآن صحیح ہے. اس لیے جو ہے پھر حلال حرام سب ان کا مفہوم بنتا ہے، روز جزا کا بھی مفہوم بنتا ہے کہ بھئی حساب کتاب، ارسال رسول، انزال کتب سب صحیح ہے. کیونکہ انسان کے پاس اختیار ہے، اختیار کے ساتھ وہ اچھا بن سکتا ہے، اختیار کے ساتھ برا بن سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. حرام بجا لایا تو وہ عذاب کا مستحق، اچھا عمل انجام دی تو وہ ثواب کا مستحق. یہ سب صحیح بنتا. آپ کے شریعت میں تو سب گڈ بائی ہو گیا جی، سب گڈ بائی. ٹھیک ہے نا شیخ صاحب. اور یہ سب کیا ہے؟ خالق کل شیء. وہ اشیاء کی بات ہو رہی ہے بھائی، اشیاء کی بات ہو رہی، ہمارے اعمال کی بات نہیں ہو رہی میرے بھائی. ہے کہ بھائی کہ نہیں؟ یہ مجبرہ ہے کہ نہیں؟ جبر کے ہے بالکل ہے بھائی کہ نہیں شیخ صاحب؟ ہاں جی. اب میں مشائخ ماتوریدیہ سے عرض کرتا ہوں، مشائخ اہل سنہ، اہل حدیث، اشعری، ماتوریدی، ان تینوں چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ اپنا توحید ثابت کرو.
تمہارے مذہب میں چاہے اہل حدیث ہو چاہے اشعری ماتریدی ہو، تمہارے مذہب میں پورا شریعت ہی باطل ہے، سب جھوٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابلیس میں آپ ان کے مذہب میں کوئی فرق ہی نہیں بچتا جی، کوئی فرق ہی نہیں بچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود میں اچھے افعال خلق کیا نا، اس کا اپنا تو کوئی اچھا فعل ہے ہی نہیں کہ وہ اپنے نیت سے اپنے ارادے سے اس نے جہاد کیا، سختیاں برداشت کی، نہیں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اس کو وجود میں خلق کیا نا۔ فرعون بھی اسی طرح، اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، سب برابر بھائی ہندو مسلم بھائی قرآن کی آیت کو تو آپ جواب دے لینا، اللہ خالق کل شیء، کل اشیاء کی بات ہو رہی ہے، اشیاء کی بات ہو رہی ہے نا، افعال کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے اور آپ کے افعال کی بات نہیں، اللہ خالق شیء یعنی سمندر کو اللہ نے بنایا، نہیں اشیاء سے آپ انسان نکال دیتے ہیں، انسان کو بھی خلق کیا، انسان مخلوق ہے، انسان کا جو مختار ہونا بھی ہے یہ اللہ کے ارادے سے کہ ہم مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں انرجی بھی پیدا کی ہے، استطاعت بھی پیدا کی ہے، یہ سب اللہ کی، لیکن اب میں مختار ہوں، اللہ نے مجھے ارادہ دی ہے، تو اب میں اچھے کام کروں برا کر، یہ میرا اختیار ہے، میں ڈیسیجن لیتا ہوں، اور میں جا کے نیک کام کروں یا برا کام کروں، یہ میرے افعال ہیں، جو کام میں کروں گا وہ میرا ہوگا، لیکن یہ خلق شے نہیں ہے، میں کبھی کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتا۔ دیکھیں انسان جو ہے نا، مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا پکاتے ہیں، ہم گھر بناتے ہیں، ہم کسی چیز کو خلق نہیں کرتے، ہم اشیاء کو ان کی صورت کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے جگہ کو تبدیل کرتے ہیں، ان کی نسبت کو تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں پہلے جو مٹی ہے، زمین میں ریتی مٹی پڑی ہے، ہم اس کو پانی کے ساتھ ملا کر اس کی کیا بناتے ہیں، اینٹ بناتے ہیں، اینٹ سے گھر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے کسی چیز کو خلق نہیں کیا ہے کہ ہم خالق بن گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، حقیقت میں ہم کسی چیز کو کریٹ نہیں کیا ہے، کہ ہم نے اشیاء کی صورت کو بدل دی۔ اب مجھے آٹا دے دو، پانی دے دو، روٹی میں نے پکا دیا، اب میں خالق ہو گیا بھائی، اوئے ہوئے آپ کافر ہو گئے، خالق ہو گئے جی، میں خالق نہیں بنا بھائی، وہ پہلے سے موجود تھے اشیاء، میں نے ان کی صورت بدل دی، حقیقتاً میں نے بدل دیا، ٹھیک ہے نا۔ وَجَعَلَ لَهُمْ اِجْلًا لَهُ خُوَارٌ وَجَعَلَ لَهُمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خوار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سامرین نے جعل کیا، جعل کہتے ہیں خالقیت کو، لیکن اس کی خالقیت اس طرح خالقیت نہیں ہے کہ اللہ کی خالقیت کی طرح ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، ٹھیک ہے نا۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلق کرتے ہیں، پرندہ خلق کرتے ہیں، لیکن خلق کیا کرتے ہیں، وہ جیسے ایک پرندے کے وہ جو مٹی سے وہ اس کا شکل بناتا ہے نا، پھر اس میں پھونکتے ہیں، یہ خلق جو ہے یہ خلق تقدیر ہے، اشیاء کے شکل و صورت کو بدل دینا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے افعال بھی جو ہے نا اس طرح خلق نہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی طرح کہ دنیا کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اشیاء کو اللہ نے خلق کیا، ہمارے افعال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال نہیں ہیں، اوکے۔ شیخ صاحب شریعت ہی باطل کرا دی آج آپ، اب جا کے جشن مناتے ہیں، اب جا کے نا یہ غلام مصطفیٰ نوری میں جیت گیا بریلویوں کی ڈرامہ بازی جی ہے جی، غلام مصطفیٰ نوری کی طرح۔ دیکھیں آپ علماء کا میرے سامنے استہزاء نہ کریں، وہی غلط آگے بھائی، آپ کے لیے وہ کچھ نہ ہوں گے، ہمارے لیے وہ مناظر ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ ان کا استہزاء نہیں کر سکتے اس طرح۔ نہیں بھائی وہ خود دلائل دیں، نہیں آپ دلائل دیں، 100 بار دلائل دیں، چلے جی، میں نے آپ تک آج تک کسی کا استہزاء نہیں کیا، انہوں نے خود وہی ان کو کیا جو تم لوگوں نے ڈرامہ بچایا نا مولویوں نے سب کے سامنے، ایک شخص اتنی بری طرح ہار جاتا ہے پر اس کو مبارکباد دینا کہ تم لوگوں نے نہیں سلسلہ شروع وہ ہم نے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہنسنا نہیں، آپ نے ہنسنا نہیں جی، ہنسنا نہیں، ہنسنا حرام ہے۔ چلو شیخ صاحب آپ جو ہے نا آپ لوگوں کو تو کچھ بتاؤ نا، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ شریعت کیوں باطل نہیں ہے آپ کے مذہب میں، مجھے بتاؤ، جب ارادہ بھی اللہ کی جانب سے، فعل بھی اللہ کا، تو بیچ میں لوگ کیا چیز ہیں بھائی؟ دیکھیں ہم نے آپ کو قرآن ابھی دیکھو، اب یہاں پہ کوئی گاجر مولی پڑھاؤ نا، گاجر مولی کا نہ ارادہ ہے نہ فعل ہے، گاجر مولی پہ کو میں ادھر موعظہ کروں صبح شام کہ بھائی ایمان لاؤ ایمان لاؤ ایمان لاؤ، گاجر مولی جو ہے نہ ایمان لا سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، میں صبح شام اس پہ خطبے پڑھوں، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو اللہ نے اس کو مکلف نہیں بنایا، ہاں اسی لیے ہم اور آپ جو ہے نا، جب نہ ہمارا ارادہ ہے نہ ہمارا فعل ہے تو شریعت کس لیے؟ بتاؤ جی۔ آپ کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، مکلف تبھی سے، تکلیف سبھی سے ہی ہو سکتا ہے کہ میرا اختیار ہو، میرے لیے فعل بجا لانا ممکن ہو۔ تکلیف کس کو بولتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ تکلیف بولتے ہیں کہ حلال حرام کا ہونا،
تکلیف تکلیف یہ نہیں بولتے ہیں کسی کو مارنا، بھائی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا، آپ تکلیف کا بولتے ہیں نا مکلف، وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تکلیف بولتے ہیں یہ مولویوں کی اصطلاح ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، کلف ہو یعنی اللہ نے واجب کیا ہے کہ بھائی نماز پڑھو، روزے رکھو، شراب نہ پیو، اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں واجبات اور محرمات، اس کو کہتے ہیں تکلیف. اچھا یہ تو تبھی ہو صحیح ہے نا، تبھی صحیح ہے کہ ہمارا ارادہ بھی ہو اور ہمارا فعل بھی ہو نا. اگر ہم گاجر مولی کی طرح ہے نا، نہ ارادہ ہے نہ فعل ہے، تو یہ تکلیف کیسے صحیح بن سکتی ہے نا. شریعت یہ سب باطل ہے نا، قرآن سنت سب نبی بھیجا ہے، بھائی کیوں بھیجا بھائی جب ارادہ ہی نہیں ہے؟ جب خود ہی فعل پیدا کر رہے ہو نا تو پیدا کرو نا. دیکھیں یا اللہ میاں جب تم خود ہی سب کچھ کر رہے ہو بھئی ہم ایمان نہ لا سکتے، نہ ایمان لا سکتے ہیں، نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم شراب پی سکتے ہیں. ارادہ بھی آپ پیدا کرتے ہو اور فعل بھی آپ پیدا کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت کیوں دی ہے؟ دیکھیں آپ بات کو سمجھ رہے، بات کو گھما رہے ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جو فعل کا حقیقی خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے. ہاں آپ کو اتنا اللہ وحدہ لا شریک نے صرف اختیار دیا کہ اس فعل کا صدور آپ سے ہوتا ہے، وہ فعل اختیار نہیں، صادر آپ سے ہوتا ہے. جب وہ فعل آپ سے صادر ہوگا، اگر اچھا ہوگا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں نیک بن جائے گا، جب برا آپ سے صادر ہوگا تو وہ آپ کے نامہ اعمال میں بدی بن جائے گی. اور یہ جو قرآن فعل جو پاک کی صادر آیت ہوتا ہے کا نا بھائی صاحب، اپنا عقیدہ لوگوں کو سے نہ چھپاؤ نا، آپ اپنا عقیدہ صحیح بتاؤ. اس میں میرا ارادہ ہے ہی نہیں، اس میں اختیار اللہ تعالیٰ مجھ میں پیدا کرتا ہے، یعنی ارادہ اللہ پیدا کرتا ہے. نماز پڑھنا نا یہ میرا ارادہ نہیں، اللہ نے ارادہ پیدا کیا. اور جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، اس میں میرے جو استطاعت ہے، میرے وجود میں جو اللہ نے طاقت، اس میں کوئی مؤثر ہے ہی نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں کہ میں نے اثر ڈالی نا، میں نے اس فعل کو پیدا، تو میں مشرک ہو گیا جی. وہ اللہ کا جو ذاتی اپنے اس کے ذاتی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اس قدرت سے میرے وجود میں حرکات پیدا کرتا ہے نا. اس ارادہ بھی اس کا، فعل بھی اس کا، شیخ صاحب ارادہ بھی اس کا، فعل بھی اس کا. پھر صرف یہ ہے کہ میرے وجود میں اس نے یہ ارادہ یہ پیدا کیا، یہ ارادہ بھی پیدا کیا، فعل بھی پیدا کیا نا. آپ پھر ختم ہے، شریعت اپنا ہی لقمہ ختم ہے جی. ہمارے منہ میں نہ ڈالیں. میں نے اپنی بات جو تھی وہ رکھ دی ہے، کر دی ہے کہ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اس فعل کا صدور جو ہے وہ انسان سے ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو مکلف بنایا گیا ہے حلال و حرام کا، اس لیے جنت ہے، اس لیے جہنم ہے، اس لیے یہ تمام چیزیں ہیں. جو اعتراض آپ اٹھا رہے ہیں نا، یہ اعتراض پھر شیطان پر بھی اٹھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمبی زندگی دی، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اس نے آدم کو سے لے کے آخری انسان تک کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ تو اعتراض پھر وہاں پر بھی جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو بنا کے انسانوں کو پھر معاذ اللہ گمراہ کیا، اور انسان جو ہیں وہ جہنم کی طرف چلے گئے. آپ جو اپنا عقیدہ نکال رہے ہیں نا، اس کے اوپر یہ اعتراض بہت ہی بڑا وارد ہوتا ہے کہ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہ خود بالکل اللہ اعتراض نہیں، تعالیٰ نے ہمارے عقیدے ابلیس کے کو بڑا مطابق فرمایا. بالکل اعتراض پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ہم میں شہوت پیدا کیا ہے، شیطان بھی پیدا کیا ہے، اور اگر ہم شیطان کی ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ ہم مجبور ہیں کہ شیطان کی بات کو مان لیں. بھائی شیطان لاکھ کہہ دے کہ تم نماز نہ پڑھو، پھر بھی تم مجبور نہیں ہوتے. بھائی پھر آخر میں تم فیصلہ تم کرو گے کہ نماز پڑھو گے یا نہیں، ٹھیک ہے نا. آخر میں تم فیصلہ کرو گے. شیطان لاکھ کہہ دے کہ بھائی تم ادھر آ کے زنا کر لو، فیصلہ تم کرو گے. وہ شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. شیطان وہ سسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی، انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا، نماز بھی بھیجا کہ نماز اگر پڑھو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو جو تقوی اختیار کرے گا، شیطان کی بات کو نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہمارے مذہب کے مطابق صحیح بنتا ہے، آپ کے مذہب کے مطابق تو صحیح بنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. وہ شیطان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاکھ موعظے کر دے، شیطان لاکھ وہ وسوسے کر دے، اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. ارادہ بھی اللہ پیدا کرتا ہے، فعل بھی اللہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا بھائی. شریعت چلی گئی ان کی. بھائی چلیں بھائی ابرار بھائی. اب جو ہے نا ابرار بھائی کی تیاری نہیں ہے، میں ان کو اتنا نہیں کرتا، نہیں ستاتا. اب بقیہ جو جماعت عمریہ، ان میں کچھ اس مسئلے میں خفیف اختلاف ہے، ماتریدی اشاعرہ میں اور اہل حدیث میں کچھ خفیف اختلاف ہے. لیکن یہ سب کے سب جبریہ، سب کے سب جبریہ ہیں، اور ان کے مذہب کی روح سے کوئی شریعت ہے نہیں. بھائی دیکھ لیں تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ کسی نے فعل بجا لایا تو وہ شرک ہے، خالق بن گیا وہ شخص، ٹھیک ہے نا. تو یہ چکر ہے. تو اب جو بقیہ علماء تیاری کر لیں، کبھی کوئی مجھے چیلنج کر دے اس مسئلے پر
یا آپ لوگوں کے ہاں شریعت کی بھی کوئی مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اللہ آپ کو سلامتی دے ابرار بھائی. تھینک یو سر. جا کے آرام کریں.